برسو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم نے یہ نکات مرتب فرمائے تھے، اور صورت کے اعتبار سے، پارے کے اعتبار سے، رکوع کے اعتبار سے باعنوان یہ خلاصہ ہے، اور اسی کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے اضافے اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا معاملہ اس کو مزید بڑھا دے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے 10ویں پارے کے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے میں سورہ انفال کے آخری 6 رکوع شامل ہیں، یعنی رکوع نمبر 5 تا 10، اور سورہ توبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہیں۔ آئیے اپنے مطالعے کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 5 آیات 38 تا 44۔ ایسا دور فتنے کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ یہاں سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں بتایا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ایسے حالات کے جن میں اللہ کے پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اجتماعی معاملات زندگی میں شریعت کے احکامات نافذ نہ ہوں، یہ فتنے کا عہد ہوتا ہے، فتنے کا دور ہوتا ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو شریعت نے اس کا حکم دیا، اور جو سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہوا وہ جاری رہے گا۔ اور ہم جانتے کہ فتح مکہ کا معاملہ ہوا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا اعلان اللہ کی طرف سے آیا کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے قتال کا اہم ترین ایک مقصد، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اس کا دین غالب اور قائم ہو۔ آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 6 ہے سورہ انفال کی آیات 45 تا 48۔ فتح اسباب سے نہیں، اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ یہ قیمتی درس ہے جو بار بار قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی بات تو بتائے گی، جب کفار سے کسی جنگ کے میدان میں مقابلہ ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ تمہیں اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی، قوت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی یاد سے۔ بتا دیا گیا کہ یہ فتح اسباب، ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملے گی۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے نظم کو ڈھیلا نہ کرو۔ وہ جو احد کے میدان میں خطا کا معاملہ ہوا تھا وہ آپ کے علم میں ہوگا، تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ نظم کی پابندی کرو، اگر یہ نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہارا روب لوگوں پر سے ختم ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 7 ہے سورہ انفال کی آیات 49 تا 58۔ دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا پرست منافق جب سچے ایمان والے کو جان و مال لگاتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ دنیا پرست منافق کہتے ہیں تو دھوکے میں چلا گیا۔ بدر کے بارے میں کہا، لو جی 313 نے 1000 سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا، تو یہ دنیا پرست منافق اہل ایمان کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس پاس کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی توفیق دی کہ ایمان والوں نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور شاندار فتح سے ان کو نوازا۔ رہے منافقین کا معاملہ کہ جو موت کے ڈر سے میدان جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں، جب بستر پر انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگائیں گے اور کہیں گے بزدلی، دنیا داری، دین کے تقاضے سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ یہ منافقین کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ رکوع نمبر 8 ہے سورہ انفال آیات 59 تا 64۔ بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھو۔ بہت اہم ہدایت ہے، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جس قدر تمہیں اللہ نے استطاعت دی اس استطاعت کو بروکار لا کر دفاعی سامان بھی تم حاصل کرو، جنگی تیاری بھی امکانی حد تک کرو، تاکہ اللہ کے دین کے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو، اپنے دشمنوں
دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو۔ بتایا گیا کہ اس مقصد کے لیے مال کا خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ جو مال تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا اجر تمہیں بھرپور عطا کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ بھی بے انصافی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ساری تیاری اسباب کے تحت ضرور کی جائے، لیکن نگاہ مسبب الاسباب کی طرف و توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کیا جائے، کیونکہ کامیابی اسی کی نصرت کے طفیل میسر آئے گی۔ رکو نمبر 9 ہے آیات 65 تا 69 سورہ انفال۔ ایک نازک مضمون، غزوہ بدر کے تعلق سے ایک اہم بات ہے کہ قیدی بنانے کا معاملہ آ گیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ خوب ان کا زور توڑ دیا جائے، پھر ان کو قیدی بنایا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی فطری شفقت اور نرمی کا معاملہ تھا، اور سورہ محمد کی ایک آیت صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضور نے استفادہ فرمایا کہ اب یہ 70 تو قتل ہو گئے، تو یعنی مشرکین بدر کے میدان میں، تو حضور نے فدیہ لے کر ان کو قیدی جو بنائے گا ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو فدیہ حاصل ہوا یہ بھی مال غنیمت کی طرح ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رکو نمبر 10 ہے جو کہ آخری رکو ہے سورہ انفال کا، آیات 70 تا 75، بندہ مومن کا خارجی کردار۔ یعنی اس صورت کے آغاز میں باطنی صفات بیان ہوئی تھی سچے پکے ایمان والوں کی، اس صورت کے آخر میں ان کی خارجی صفات کا بیان ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح انصار مدینہ کا ذکر ہے جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ عطا کیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ ان سب اہل ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تحسین کا بیان عطا فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کے دل میں ایمان والوں کے لیے اخوت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، ایثار کے جذبات ہونے چاہیے، لیکن کفار کے لیے جو دین دشمن کفار ہیں ان کے لیے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس صورت کے ختام پر یہ صفات اہل ایمان والوں کی بیان کر کے صورت مکمل کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے قرآن حکیم میں، یہ بھی ایک مدنی صورت ہے، اور حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان، یہ اس کا عنوان ہے۔ مشرکین عرب وہ مغلوب ہوئے، اور عرب کی سرزمین پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہوا، اور پھر بیرون عرب سلطنت روما کے خلاف پیش قدمی حضور نے فرمائی، غزوہ تبوک کا معاملہ، اس کا بھی بیان سورہ توبہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ توبہ کا پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 6، مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے برسوں کردار کی گواہی پیش کی، دعوت حق ان کے سامنے پیش کی، اور اب وہ موقع آ گیا ہے کہ آخری الٹیمیٹم سن 9 ہجری کا کم و بیش اس دور میں صورت نازل ہوئی، ان کو آخری الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، دین غالب بھی کر کے دکھا دیا گیا، اس کی برکات بھی اب ان کے سامنے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اب اسلامی ریاست کی حدود میں رہنے کا کوئی ان کا جواز نہیں ہے۔ یہ وہ مشرکین جو خود حضور نے ان کی اپنی زبان میں حضور نے کلام پیش کیا، حضور انہی عربوں میں سے تھے، اور اتمام حجت بھی ہو گیا، تو خاص ان کے ذکر آیا ایک معینہ مدت 4 مہینے کی، عموم کے اعتبار سے جو بیان ہوئی بات 4 مہینے کی مدت ان کے لیے متعین کر دی گئی، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر سرزمین عرب کو چھوڑ کر نکل جائیں، ورنہ بھی تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ سخت حکم آیا ہے رسوائی کا مشرکین عرب کے لیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب بھی ان میں سے کوئی کلام حق اللہ کے کلام کو سننا چاہے تو کلام سناؤ، شاید کہ وہ قبول کر لے، اور جبراً قبول نہ کراؤ، اس کو موقع دو کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام کو قبول کر لے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے الٹیمیٹم دے دیا گیا، باز آ جاؤ ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ رسوائی کا اعلان ہے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے لیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے سورہ توبہ کا، آیات 7 تا 16، حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک رائے ہے کہ یہ رکوع نمبر 2 فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ جو کہ 6 ہجری میں ہوئی تھی توڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے خلاف لشکر کشی کا اور اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ صلح تو کی تھی، اگر وہ برقرار رکھی جائے تو اچھی بات ہے، اور کچھ مکہ مکرمہ میں رشتہ دار بھی تھے بعض صحابہ کرام کے، تو کو خیال سے آیا کہ کوئی اگر صلح ہی کا معاملہ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ بتا دیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی، جب تک کفر کو کچلنے کی طاقت نہیں تھی، صلح ایک مجبوری تھی، وہ کر لی گئی۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، تب صلح کی تجدید نہیں ہوگی، اب تو ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو تم تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال کر سکتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، وہ تمہاری رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تو یہی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔
اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورہ توبہ کا، آیات 17 تا 24، نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ اس کے ذیل میں ہمارے ماحول کے اعتبار سے بھی بہت کچھ ہمارے سامنے اور ذہن میں باتیں آنا چاہیے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، حج کے انتظام کرتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ رعایت کر لی جائے۔ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ کفر اور شرک جیسے جرم میں مبتلا ہیں، اور بڑے بڑے جرائم میں جو لوگ مبتلا ہوں ان کی کچھ جزوی نیکیاں اور یہ کچھ اچھے کام ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جزوی نیکی کی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک تو نیک وہ ہے جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرے اور مال و جان سے جہاد بھی کرے جب بھی ان کے تقاضے سامنے آ جائیں، تو نیکی کا کل تصور سامنے رہنا چاہیے۔ مزید بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جو بڑی محنت سے تم نے کمائے، تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر یہ سب باتیں دنیا کی محبت، رشتوں کی محبت، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، تو جاؤ انتظار کرو، پھر اللہ تمہارے لیے عذاب کا موت کا فیصلہ فرما دے۔ اور ایسے فاسق لوگ جو دنیاوی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر ترجیح دیں، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اللہ کا دین ہمارے لیے وہ پرائرٹی رکھتا ہے کہ نہیں، اور دین کی سٹرگل، دین کی جد و جہد، یہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ترجیح اول ہے یا نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 آیات 25 تا 29، اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ یہاں غزوہ حنین کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 12,000، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، آج تو ہماری تعداد زیادہ، پہلے ہم کم ہوتے تھے تو غالب آتے تھے، آج تو تعداد زیادہ تو ہم غالب آ جائیں گے۔ ایک وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو تمہاری توجہ تمہاری قوت بازو اور تعداد اور اسباب اور سامان اور تیاری پر نہ ہو، تمہاری نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ مشرکین کے بارے میں بتا دیا کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے گندے اور ناپاک ہیں، اب حدود حرم میں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کہ تمہیں یہ کوئی مفلسی کا معاملہ آ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا۔ کچھ لوگ سوچتے تھے نا عربوں میں سے یا مشرکین مکہ میں سے یہ بت ہٹ جائیں گے تو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تم یہ کفر و شرک میں تھے اللہ تمہیں کھلا رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ ہم بھی سوچیں اگر ہم لوگ کہتے ہیں شریعت پر عمل کریں، شریعت کا نفاذ کریں، سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا آج ہمارے پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہہ گئیں؟ ہمارے بچے سونے کا چمچہ لے کر اس کا نوالا لے رہے ہیں کیا؟ استغفر اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں غنی فرما دے گا۔ اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے بارے میں بتایا کہ انہیں اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور جزیہ دینا ہوگا۔ جزیہ کے اگینسٹ اسلامی ریاست ان کی جان، مال، گھر بار وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ تو جزیہ ایک سارٹ آف ٹیکس ہے جس کے اگینسٹ پروٹیکشن دے گی اسلامی ریاست جزیہ دینے والے کفار کو جو اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے آیات 30 تا 37، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ حضور کے مشن کا بیان ہے آیت نمبر 33 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ انقلابی مشن تھا نبی علیہ السلام کا۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں بتایا گیا اس رکوع میں کہ علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، علماء سو اور دنیا دار صوفیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے اور علماء حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 6 ہے سورہ توبہ آیات 38 تا 42، رائے حق میں نکلو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ رکوع نمبر 6 سے غزوہ تبوک کا بیان شروع ہو رہا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ کا معاملہ، عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب بیرون عرب حضور نے پیش قدمی فرمائی، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ بڑا مشکل غزوہ تھا اور ایک سپر پاور سلطنت روما سے ٹکراؤ کا معاملہ جس کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، 600 میل کا سفر تھا، شدید گرمی بھی تھی، فصل بھی تیار تھی کھجور کی، سواریاں بھی کم تھی، خوراک کی بھی قلت تھی، اس کو جیش العسرہ بھی مشکل والا لشکر بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال بتایا
بتایا جا رہا ہے کہ راہ خدا میں نکلو، یہی تمہارے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور نوٹ کیجئے گا یہ نفیر عام کا موقع تھا، غزوہ تبوک واحد موقع نبی علیہ السلام کے دور میں کہ ہر ایک کے نکلنے کو لازم کیا گیا۔ ہاں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں تو بات الگ ہے، باقی ہر ایک کے نکلنے کو لازم کیا گیا تھا۔ فرمایا گیا اگر تم اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے، اللہ کسی اور کو لے کر آ جائے گا اور وہ یہ سعادت حاصل کر لے گی قوم۔ اس کے بعد رکو نمبر 7 ہے، اچھا یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ منافقین کو جو ہے وہ سرزنش کرنے کے لیے، جو دنیا پرستی میں مبتلا منافقین تھے ان کو سمجھایا گیا۔ مخلص ایمان والے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر پکار پر لبیک کہنے کو تیار رہتے ہیں۔ رکو نمبر 7 ہے سورہ توبہ کی آیات 43 تا 59، راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ بتایا گیا کہ رائے حق میں جہاد سے انکار تو وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو سچے ایمان والے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جان و مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ بتایا گیا ایمان والوں کو یہ منافقین ان کا روک دیا جانا ہی بہتر تھا۔ اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تبوک کے موقع پر تو انتشار اور فتنے کے سوا کچھ اور نہ کرتے۔ بتایا گیا کہ مسلمانوں تمہیں کامیابی ملتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ آستین کے ساتھ منافقین کا پول کھولا گیا ہے۔ بتایا گیا مسلمانوں کہہ دو ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے طے کر دیا، اگر ہم شہید ہو جائیں تب بھی جو ہے وہ درجات کی بلندی، اور اگر اللہ فتح عطا فرمائے تب بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ تو نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے بندہ مومن کے لیے۔ اس کے بعد رکو نمبر 8 ہے سورہ توبہ کی آیات 60 تا 66، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ پہلے تو اس رکوع میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ زکوٰۃ 8 مدات میں خرچ کی جائے گی، 8 کیٹیگریز جو ہیں وہ زکوٰۃ کی یہاں پر بیان کی گئی۔ منافقین کی مذمت ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے، جھوٹے بہانے بناتے، حضور اپنی تربیت کی نرمی کی وجہ سے صرف نظر فرماتے تو یہ کہتے کہ یہ تو کان ہی کان ہیں، نرے کچے کان ہیں، ہمارے ہر عذر کو مان لیتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضور کی فہم و فراست کا معاملہ تو بہت بلند ہے، وہ درگزر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتے۔ البتہ یہ منافقین شرارتوں سے اور گستاخیوں سے باز نہ آئے تو انقریب بدترین عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ پھر رکوع نمبر 9 ہے سورہ توبہ آیات 67 تا 72، برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ اللہ اکبر، حکم تو ہے نا نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ الٹا کام کرتے منافقین، یہ ذکر آ رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، یہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ نوٹ کیجئے گا یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو وہ امت ہے جس کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے، برائی کی دعوت دیتے نیکی سے روکتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھتے چلے جائیے کتنی دعوتیں برائیوں کی دی جا رہی ہیں اور کتنی مرتبہ نیکیوں سے روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس بتایا گیا کہ اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں، یہ ہم مشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، خیر کے کام کے اندر مراد ہے، اور یہ نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے، نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کرنا۔ فرمایا کہ ان کے لیے ابدی جنت کا وعدہ ہے اور وہاں ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے سورہ توبہ کی آیات 73 تا 80، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ یہاں ذکر ہے کچھ لوگوں کی وعدہ خلافی کا اور اس پر دی گئی سزا کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے ہم خوب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے، پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے بھی نوازا، خوشحالی بھی عطا فرما دی، لیکن پھر یہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو منافق بنا دیا۔ ہم بھی غور کر لیں، ہم جو اہل پاکستان ہیں ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیری و تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، پھر کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ وعدہ خلافی کی تو آج نفاق کا طرز عمل پوری قوم میں ہم دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ جھوٹ ہے،
خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، گالم گلوچ ہے، یہ تو احادیث میں ذکر آیا کہ منافقین کی علامات ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے اور دین کی سربلندی کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر اس 10ویں پارے میں آخری رکوع ہے سورہ توبہ، رکوع نمبر 11 آیات 81 تا 89۔ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، مراد جہنم کی آگ دنیا کی جو گرمی ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کون سی گرمی؟ خاص اس کا ذکر ہے اس مقام پر۔ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، گھروں میں بیٹھے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے، کہنے لگے گرمی بہت شدید ہے۔ بتایا گیا کہ نار جہنم اشد حرا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جہنم کی آگ کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے۔ کاش کہ یہ سمجھتے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے ان کو کہا جا رہا ہے کہ رونا چاہیے، کل تمہارے لیے عذاب کا معاملہ تیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے کہلوا دیا گیا، ان لوگوں کو بتا دے آئندہ بھی حضور کے ساتھ نکلنے سے محروم کر دیے گئے۔ یہ وہ غزوہ ہے حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ کا آخری غزوہ، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ آخر میں اس کے تعلق سے بشارت دی گئی کہ وہ مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں اور مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ جو حضور کی پکار پر لبیک کہیں گے وہی کامیاب ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات اور وہاں کی نہروں کا وعدہ ہے اور عظیم کامیابی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر ہمیں بھی لبیک کہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار